العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز طلبہ، ماقبل کی آیت میں اہل کتاب کے ایک گروہ یہودیوں کے بارے میں آیا تھا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ محبت آپ ضرور لوگوں میں سب سے زیادہ سخت مومنوں کے ساتھ عداوت رکھنے والے پائیں گے یہودیوں کو اور مشرکین کو. اب اہل کتاب کے دوسرے فریق نصارہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا کہ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، کہ آپ ضرور پائیں گے ان اہل کتاب میں سب سے زیادہ قریب محبت کے اعتبار سے مومنوں کے ساتھ ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. ویسے تو نصارہ ہو یہود ہو دونوں ہی گمراہ فرقے ہیں، دونوں کا نظریہ باطل ہے اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے وہ کفر تک پہنچے ہوئے، لیکن دونوں کا باہمی تقابل کرتے ہوئے مسلمانوں سے قریب کون ہے، اور بین الاقوامی اعتبار سے اگر ساتھ دینے کی بات ہو تو کن کا ساتھ دیا جا سکتا ہے. قرآن نے یہودیوں اور مشرکوں کے بارے میں تو صاف کہہ دیا کہ یہ مومنوں کے ساتھ بہت سخت عداوت رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں نصارہ عیسائی ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ آپ انہیں مومنوں سے زیادہ قریب پائیں گے محبت میں. مودتاً یہ اقرب اسم تفضیل کی تمیز ہے، ان میں زیادہ قریب پائیں گے مومنوں سے محبت کے اعتبار سے. معلوم ہوا کہ یہود انتہائی خبیث اور خناس قسم کی قوم ہے، لیکن نصارہ یہ نرم دل قوم ہے، حق کو قبول کرنے کا مزاج ان میں پایا جاتا ہے. کہاں ان لوگوں کو زیادہ قریب پائیں گے محبت میں مومنوں کے ساتھ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. ہم نصارہ یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے ہیں. سوال یہ ہے کہ دونوں آیتوں کو سامنے رکھتے ہیں تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کی مذمت ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ قابل مذمت لوگ تھے، لیکن نصارہ کی مدح اور تعریف معلوم ہو رہی آیت سے. حالانکہ دیکھا جائے تو نصارہ کا کفر یہود کے مقابلے میں زیادہ شدید ہے. یہود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں تنازع کرتے تھے، لیکن نصارہ کا حال تو یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت ہی میں تنازع کر رہے تھے، تنہا اللہ کو رب نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو مریم کو شریک ٹھہراتے تھے، یا صرف عیسیٰ ہی کو رب کا درجہ دے دیتے تھے. تو یہود تو نبوت میں تنازع کر رہے، لیکن نصارہ تو ربوبیت ہی میں تنازع کر رہے.
ظاہر ہے کہ نبوت کے تنازع کے مقابلے میں ربوبیت کا تنازع زیادہ سخت کفر کا باعث ہوتا، تو یہاں نصارہ کی تعریف کیوں ہو رہی ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہاں نصارہ کی تعریف محض مسلمانوں کے ساتھ محبت میں قرب کی وجہ سے، اور ایسی یہودیوں کی مذمت مسلمانوں کے ساتھ شدت عداوت کی وجہ سے۔ تو یہاں مذمت اور تعریف کا پہلو الگ ہے۔ من کل الوجوہ نصارہ کی تعریف اور یہود کی مذمت یہاں مراد نہیں ہے۔ یہود قابل مذمت ہیں اس لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ سخت عداوت رکھتے، اور نصارہ قابل تعریف ہے اس لیے کہ مسلمانوں سے مودت محبت میں قریب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس پہلو سے اور اس جہت سے یہ جو تعریف اور مذمت ہوئی، یہ کفر کی شدت یا عدم شدت کا تقاضا نہیں کرے گی۔ اسی طرح دونوں قوم میں فرق ہے۔ یہودیوں میں بنسبت نصارہ کے زیادہ حرص پائی جاتی ہے۔ یہودیوں کا مذہب ہے کہ جو ان کے دین کے مخالف لوگ ہیں انہیں اذیت پہنچائے اور شر پہنچائے تو یہ ان کے یہاں عبادت ہے، لیکن نصارہ کے یہاں دوسرے کو ایذا دینا، تکلیف دینا، چاہے جس بنیاد پر بھی ہو، یہ حرام ہے۔ تو یہ فرق ہے، اس وجہ سے یہاں نصارہ کی تعریف ہو گئی ہے اور یہود کی مذمت ہو گئی ہے۔ فرماتے ہیں آپ ضرور پائیں گے ان میں زیادہ محبت کے اعتبار سے قریب ان لوگوں سے جو ایمان لائے، الذین قالوا، ان کو پائیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ، ذالک بأن منہم قسیسین و رہبانا، ذالک اس سے اشارہ ہو رہا ان لوگوں کے مومنوں سے محبت میں قریب ہونے کی طرف۔ مشاعر مصنف نے نکالا قرب مودتہم للمؤمنین، مومنوں سے محبت کے اعتبار سے ان کا قریب ہونا اس سبب سے ہے کہ ان نصارہ میں قسیسین علماء ہیں، رہبان عابد عبادت گزار زاہد قسم کے لوگ ہیں۔ مصنف نے بے ان کے بعد بے سبب ان نکال کے اشارہ کیا کہ باسببیہ ہے، اس سبب سے کہ ان میں قسیس ہے۔ قسیسین قسیس کی جمع ہے جو تخصص الشیء سے ماخوذ ہے۔ تخصص الشیء کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کا تتبع کرنا، تلاشنا، ڈھونڈنا، اس کی تحقیق میں لگنا۔ عجمی زبان کا لفظ ہے جس کو معرب کر دیا گیا۔ مراد اس سے نصارہ کے عالم لوگ ہیں، اس لیے مصنف نے کہا علماء، یہ اس سبب سے کہ ان میں قسیس ہیں یعنی علماء۔ ورہبان، یہ رہبان یہ راہب کی جمع ہے، جیسے راکب کی جمع رکبان۔ مراد اس سے زاہد عبادت گزار جو دنیا اور دنیا کی شہوت اور لذت کو چھوڑنے والے ہیں۔ فرماتے ورہبان ای عبادہ، یعنی عبادت کو علم والے بھی ہیں، عمل والے، عبادت والے بھی ہیں نصارہ میں۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، مزید یہ کہ یہ استکبار نہیں کرتے، یعنی حق اگر سامنے آ جائے تو اس کی پیروی کرنے سے روگردانی نہیں کرتے، تکبر نہیں دکھاتے، ایسے جیسے کہ کما یستکبر الیہود واہل مکہ، یہود لوگ تکبر دکھاتے ہیں، مکہ والے تکبر دکھاتے ہیں۔ آگے جو آیت آ رہی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، آیت کے شان نزول کو بیان کرتے مصنف کہتے نزلت فی وفد النجاشی القادمین علیہ من الحبشہ، قرأ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یاسین فبکوا واسلموا وقالوا
شان نزول کے تعلق سے جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، تاریخ اور سیر میں پورے واقعے کی تفصیل ہے، اشارتاً اس واقعے کو آپ سمجھ لیں کہ حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا۔ یہ بادشاہ کا نام نہیں ہے بلکہ لقب۔ اس بادشاہ کا اصل نام اسحما یا اسماحا یا سحما تھا۔ حضور کی بعثت کے 5ویں سال جب کافروں نے سخت تکلیف پہنچانا شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو، مسلمانوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ حبشہ کی سرزمین کی طرف نکل جاوے۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت ہے، کیونکہ وہاں ایک بادشاہ ہے جو نیک ہے، وہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ لہذا 11 افراد تھے، 11 مرد اور 4 عورتیں۔ یہ اسلام میں پہلی بار ہجرت فرمائے حبشہ کی طرف۔ ان میں حضرت عثمان بن عفان تھے اور ان کی زوجیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ تھی۔ پھر بعد میں چل کر کے اور دوسرے لوگ بھی حبشہ آنے لگے، چنانچہ عورتوں کے سوا 82 مرد تھے جو وہاں پہنچ گئے۔ ادھر کافروں کو معلوم ہوا تو یہ حبشہ کے بادشاہ کا ذہن خراب کرنے، ان لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کرنے کے لیے بہت سارے ہدایہ وغیرہ لے کر کے حبشہ کے بادشاہ کے پاس پہنچے۔ اور ان کا ذہن خراب کیا، ورغلایا ان کے بارے میں۔ نجاشی نے ان مہاجرین صحابہ کرام کو بلایا اور پوچھا عیسیٰ اور ان کی ماں کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہتے عیسیٰ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی طرف سے روح، جسے اللہ نے پاک باز مریم کی طرف ڈالا۔ مریم کے بارے میں فرمایا کہ وہ انتہائی پاک باز عورت تھی۔ کہتے ہیں کہ نجاشی زمین سے ایک لکڑی اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم، تم لوگوں نے جتنا عیسیٰ نے خود کہا تھا اس سے اس لکڑی کے برابر بھی زائد نہیں کیا، یعنی ہو بہو وہی بات فرمائی۔ بہرحال اس طرح سے حبشہ کا بادشاہ اسلام سے قریب ہوا، مسلمانوں سے قریب ہوا۔ مشرکین دیکھا کہ یہاں تو معاملہ ہی پلٹ چکا ہے، چنانچہ وہ اپنا منہ لے کے واپس آئے۔ یہ جو صحابہ کرام تھے، ان سے بادشاہ نے دریافت کی کہ تمہارے ساتھی یعنی تمہارے نبی پر جو کچھ نازل ہوا اس میں سے تم کچھ جانتے ہو؟ تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی قرأت فرمائی۔ وہاں قسیس، علماء، رہبان، عابد لوگ تھے، دوسرے نصارہ، بس وہ لوگ قرأت کا سننا تھا کہ رو پڑے، حق بات کو انہوں نے پہچانا۔ اسی پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان میں قسیس ہے، رہبان ہے، اور یہ حق کے پیروی کرنے سے روگردانی نہیں کرتے۔ بعد میں چل کر کے نجاشی کا ایک وفد، ایک جماعت حبشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی قرأت فرمائی، جس کو سن کر وہ لوگ رونے لگے اور مشرف باسلام ہو گئے۔ اسی کو مصنف نے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے نجاشی کے وفد کے بارے میں جو آئے تھے حبشہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاسین شریف کی قرأت فرمائی تھی، وہ لوگ روئے اور اسلام لے آئے، کہنے لگے یہ کتنا ہی مشابہ ہے اس کے
جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوتا تھا، ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب یہ لوگ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن کی آیتیں، تو ان کی آنکھوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ آنسوؤں سے بہہ جا رہی ہیں، یعنی بہت زیادہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نصارہ کے دل میں رقت ہوتی ہے، وہ لوگ نرم قلب کے لوگ ہوتے ہیں۔ مما عرفوا، اس وجہ سے جو انہوں نے پہچانا، یعنی حق کو پہچاننے کی وجہ سے، یقولون، وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لائے، یعنی آپ کے نبی کی تصدیق کی، آپ کی کتاب کی تصدیق کی، فاکتبنا مع الشاہدین، پس آپ ہمیں لکھ دیجئے شاہدوں کے ساتھ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ مقرین بے تصدیق ہی ماں، جو نبی اور کتاب کی تصدیق کے اقرار کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہم کو لکھ دیجئے، ہمارا شمار انہی لوگوں میں سے فرما دیجئے۔ بہرحال یہودی کے مقابلے میں نصارہ بین الاقوامی اعتبار سے خیر خواہی کے جذبے سے معمور ہوتے ہیں، ان کے دل میں رقت ہوتی ہے، وہ حق اور حق والوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لہٰذا اگر کبھی تقابل کی بات آئے، ساتھ دینے کی نوبت آئے، تو یہودیوں کے مقابلے میں نصارہ یہ قابل اطمینان ہے کہ ان کا ساتھ دیا جائے اور ان کی مدد کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.